بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشالوی۔ پیش خدمت ہے مختصر ادبی کالم شاعری کیا ہے۔ ناظرین، شاعری اس کلام موزون کو کہتے ہیں یعنی وہ آواز جو غیر ارادی طور پر دل سے آئے، وہ احساسات اور جذبات کی تابع ہوتی ہے۔ مطلب ہے آپ نے کوئی انہونی دیکھی، کوئی المناک یا خوبصورت حادثہ دیکھا، کائنات کی شاعری میں کچھ ایسا دیکھا جو آپ کے دل پر ایسا اثر کر گیا کہ وہ آپ کے اندر سے غیر ارادی طور پر موزوں لفظوں کی صورت میں زباں پر آیا، وہ شعر ہوتا ہے۔ انہی الفاظ کے حسن ترتیب کو شاعری کہا جاتا ہے۔ دلکش اور موزوں لفظوں میں حقائق کی تصویر کشی شاعری ہے۔ دوسرے لفظوں میں شاعری تعبیر تخیل ہے۔ شاعری کے لیے پہلا عنصر مصرع کا وزن میں ہونا، دوسرا عنصر خیال حقیقت یعنی خیال کو موزوں الفاظ کے سانچے میں ڈالنا ہی سخنوری کا کمال ہے۔ شاعری وجود میں جذبات اور احساسات کی عکاسی کا دوسرا نام ہے۔ شاعری ان منظم جذبات اور احساسات کی عکاسی ہے جو خود پر نازل ہوتے ہیں۔ اس کے اسباب مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شاعری وہ ہے جو ہو جائے، اور اگر کرنی پڑے تو اسے شاعری نہیں کہا جاتا، تک بندی کہتے ہیں۔ شاعری کے حسن کے قدردان کہتے ہیں کہ شاعری ایک خداداد صلاحیت ہے، لیکن اس صلاحیت میں آفاقی سچائیوں کی باریکی کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ جرمن شاعر گویٹے کہتے ہیں کہ فطری شاعری کی 4 خصوصیات ہیں: اشعار کی روانی اور شیریں بیانی، خاص موضوعات، تخیل میں وسعت و گہرائی، تخیل کے پرواز میں نیا پن۔ شاعر کا تخیل جس قدر بلند ہوگا، شعر کا معیار اس قدر بلند ہوگا۔ شاعری کے تمام اصناف میں سب سے مشہور صنف غزل ہے، جسے ہر خاص و عام نے قبول کیا اور سراہا، مگر اردو شاعری کے سب سے وسیع قسم اردو نظم ہے۔ اردو نظم میں بہت زیادہ تجربے کیے گئے اور یہی اس کی وسعت کی دلیل ہے۔ نذیر اکبر آبادی، الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، جوش ملی آبادی، مولانا انعام الحق تانوی، ساحر لدھیانوی، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، نون میم راشد، اسماعیل میرٹی، نظم طبائی، جون ایلیا نظم کے بڑے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اردو میں نظم کی صنف 19ویں صدی کے آخری دہائیوں کے دوران میں انگریزی کے اثر سے پیدا ہوئی، جو آہستہ آہستہ شاعری کے وجود میں گر کر گئی۔ نظم میں بحر اور قافیہ بھی ہوتے ہیں اور اس کے بغیر بھی۔ اب نثری نظم بھی اردو میں مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔ نثری نظم کے حوالے سے میرا جی، نون میم راشد، احمد ہمیش اور جواز جعفری تک کا سلسلہ آتا ہے، لیکن اس سارے سلسلے میں ڈاکٹر وحید احمد آج بھی نمایاں ہے۔ نظم شاعری کے ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہیت کی کوئی قید نہیں ہوتی، یہ بحر اور قافیہ سے پابند بھی ہوتی ہے اور ان قیود سے آزاد بھی۔ ان میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے۔ نظم زندگی کے کسی بھی موضوع پر کہی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ ادب دوستوں سے درخواست ہے کہ قلم قافلہ کا ادب چینل سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔